ہستی مٹائی خون بہایا حسین نے، گلزار مصطفیٰ کو سجایا حسین نے، سجدے میں سر کو دے دیا اف تک نہ کہا، بچپن کا ایسا وعدہ نبھایا حسین نے، بچپن کا ایسا وعدہ نبھایا حسین نے، اور امت تھی گنہگار نانا کی اس لیے، سجدے میں سر کو کٹایا حسین نے، سجدے میں سر کو کٹایا حسین نے، اور جنت ہے کس طرف دوزخ ہے کس طرف، نقشے کو کربلا میں بتایا حسین نے، نقشے کو کربلا میں بتایا حسین نے۔ میرے عزیزو حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے اپنی جان کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کی۔ میرے عزیزو آپ نے اف تک بھی نہ کہا، بلکہ دین کی خاطر، اپنے نانا جان کی شریعت کی خاطر، اپنے نانا جان کی پھیلائے ہوئے دین کی خاطر حضرت امام حسین نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، لیکن آپ نے اسلام کے پرچم کو بلند کیا، آپ نے اسلام کے پرچم کو اونچا کیا، اسلام کے پرچم کو آپ نے گرنے نہیں دیا۔ میرے عزیزو حضرت امام حسن، حضرت امام حسین کی شان تو یہ شان ہے جس کے بارے میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ حسن حسین تمام جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ پھر میرے آقا نے ارشاد فرمایا حسن حسین یہ دونوں میرے دنیا کے پھول ہیں۔ میرے عزیزو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شان وہ شان ہے۔ میرے عزیزو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ چھوٹے ہیں، بچپن کا زمانہ ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ میرے عزیزو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کھیلتے کھیلتے مسجد نبوی میں تشریف لے کر کے آ گئے۔ میرے عزیزو دیکھیے اللہ نے کہ شان والا بنا کر دنیا میں بھیجا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے ہیں، بچپن کا زمانہ ہے حضرت امام حسین کا۔ کھیلتے کھیلتے مسجد میں تشریف لے کر کے آ گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ نانا جان نماز پڑھا رہے ہیں، تمام مصلی مصطفیٰ کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضرت امام حسین مسجد نبوی میں کھیلتے کھیلتے، بچے ہوتے ہیں کھیلتے کھیلتے آ گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ نبی کریم نماز پڑھا رہے ہیں، تمام صحابہ کرام نماز پڑھ رہے ہیں۔ میرے عزیزو حضرت امام حسین چھوٹے ہیں ابھی۔ میرے عزیزو کیا دیکھتے ہیں کہ نانا جان کبھی رکوع میں جا رہے ہیں، کبھی سجدے میں جا رہے ہیں، کبھی قیام میں ہیں۔ میرے عزیزو حضرت امام حسین کی شان آپ ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت امام حسین کھڑے ہو کر کے دیکھ رہے ہیں، اور میرے عزیزو جیسے ہی نبی کریم سجدے میں گئے، سجدے کی حالت میں گئے تو حضرت امام حسین نے چھلانگ لگائی اور مصطفیٰ کے کاندھوں پہ چڑھ کر کے بیٹھ گئے، مصطفیٰ کے کاندھوں پہ چڑھ کر کے بیٹھ گئے۔ میرے عزیزو اب جیسے ہی میرے مصطفیٰ کے کاندھوں پر چڑھ کر کے بیٹھے تو میرے مصطفیٰ نے اپنے سجدے کو طویل کر دیا، میرے مصطفیٰ کریم نے اپنے سجدے کو لمبا کر دیا۔ میرے عزیزو سجدے کی حالت میں تسبیح پڑھی جاتی ہے 3 بار یا زیادہ، 5 بار یا زیادہ سے زیادہ 7 بار، لیکن میرے عزیزو میرے مصطفیٰ کریم کے کاندھوں پر حضرت امام حسین بیٹھے ہوئے ہیں تو میرے مصطفیٰ نے اپنے سر کو سجدے سے اٹھایا نہیں، کیونکہ مصطفیٰ کو بھی گوارا نہیں کہ اگر میں نے سر کو سجدے سے اٹھا لیا تو میرے عزیزو میرا حسین گر جائے گا، اس لیے مصطفیٰ نے سر کو اٹھایا نہیں۔ مصطفیٰ نے اپنے سجدے کو اتنا لمبا کر دیا
اتنا لمبا کر دیا میرے عزیزوں آپ نے سجدے میں تسبیح 3 یا 5 یا 7 بار پڑھنے کے بجائے آپ نے 72 مرتبہ تسبیح پڑھی۔ میرے عزیزوں، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 72 مرتبہ تسبیح پڑھی۔ جب 72 مرتبہ تسبیح پوری ہو گئی تو حضرت امام حسین خود بخود اتر گئے۔ میرے مصطفیٰ نے اپنے سر کو سجدے سے اٹھا لیا اور سلام پھیر لیا۔ اب صحابہ کرام نماز سے فارغ ہونے کے بعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا ہوا؟ کیا کوئی آج وحی نازل ہو رہی تھی نماز میں؟ اتنی لمبی نماز، اتنا طویل سجدہ کر دیا؟ تو میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے نہیں نہیں، کوئی وحی نازل نہیں ہو رہی تھی، بلکہ میرا حسین میری پشت پر آ کر کے سوار ہو گیا تو میں نے یہ نہیں گوارا کیا کہ میں سر کو سجدے سے اٹھا لوں اور اپنے حسین کو گرا دوں، اس لیے کوئی وحی نازل نہیں، بلکہ میں نے اپنے حسین کی وجہ سے اپنے سجدے کو لمبا کر دیا۔ میرے عزیزوں دیکھیے یہاں پر حضرت امام حسین میرے آقا کے کاندھوں پر سوار، لیکن میرے عزیزوں نماز، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ نماز ہماری باطل ہو گئی، نماز ہماری ٹوٹ گئی کیونکہ ہم نے اتنے لمبا سجدہ کر دیا، اور خیال آ گیا حسین کا نماز میں، کیونکہ حسین مصطفیٰ کے کاندھوں پر چڑھ کر کے بیٹھے ہیں اور میرے مصطفیٰ نماز کی حالت میں۔ میرے عزیزوں پھر بھی نماز باطل نہیں ہوئی، پھر بھی نماز نہیں ٹوٹی۔ اب میرے عزیزوں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خیال مصطفیٰ سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، مصطفیٰ کا خیال آ گیا تو نماز باطل ہو جاتی ہے۔ میرے پیارے مسلمانوں یہاں بڑے غور کرنے کی بات ہے، مصطفیٰ کے خیال میں حضرت امام حسین خیال نہیں آیا، بلکہ نماز کی حالت میں آ کر کے کاندھے پہ چڑھ کر کے بیٹھ گئے۔ میرے عزیزوں پھر بھی نماز نہیں ٹوٹی، کیونکہ میرے مصطفیٰ نے یہ حکم نہیں دیا کہ ہماری نماز باطل ہو گئی، ہماری نماز ٹوٹ گئی، نہیں، بلکہ مصطفیٰ نے نماز کو پورا کیا۔ تو میرے عزیزوں جب معلوم ہوا حضرت امام حسین کوئی نبی نہیں ہے بلکہ نواسے رسول ہیں، مصطفیٰ کے نواسے ہیں، عزیزان گرامی، اور بشر ہیں اور مصطفیٰ کے نواسے ہیں، جب ان کا خیال نہیں بلکہ وہ سراپا مصطفیٰ کی نماز میں آ کر کے کاندھے پہ چڑھ کر بیٹھ گئے تو نماز باطل نہیں ہوئی، تو پھر خیال مصطفیٰ سے نماز کیسے باطل ہو سکتی ہے؟ تو میرے عزیزوں 72 مرتبہ تسبیح پڑھی آپ نے، آپ اتر گئے، مصطفیٰ نے نماز سے پڑھ لی، جب فارغ ہو گئے تو حضرت امام حسین دوڑے اپنے گھر پہ گئے۔ جانے کے بعد کہتے ہیں اے امی جان آج تو بڑا مزہ آ گیا۔ حضرت فاطمہ کہتی ہیں بیٹا بتاؤ کیا ہوا، بڑی دیر سے آئے ہو، کہاں تھے؟ تو حضرت امام حسین کہتے ہیں امی جان مسجد نبوی میں گیا، نانا جان نماز پڑھ رہے تھے، تمام صحابہ کرام بھی نماز پڑھ رہے تھے ان کی اقتداء میں، تو میں کیا دیکھتا ہوں جیسے ہی نبی کریم سجدے کی حالت میں گئے، میں نے چھلانگ لگائی، مصطفیٰ کے کاندھوں پر چڑھ کر کے بیٹھ گیا۔ تو حضرت فاطمہ کہتی ہیں بیٹا تم نے نماز کا خیال نہ کیا، تم نماز کی حالت میں مصطفیٰ کے کاندھوں پر چڑھ کر کے بیٹھ گئے، تم نے خیال نہ کیا نماز کا۔ تو حضرت امام حسین کہتے ہیں اے میری والدہ یہ ایک راز کی بات ہے، اور اس نانا جان کے سجدے کا جواب میں میدان کرب و بلا میں دوں گا۔ میرے عزیزوں پھر حضرت امام حسین نے واقعی میں اس سجدے کا جواب میدان کرب و بلا میں دیا۔ حضرت امام حسین نے کہا اے میری ماں، اے میری والدہ، میں اس نانا جان کے سجدے کا جواب میدان کرب و بلا میں دوں گا، پوری دنیا کو دکھاؤں گا، پوری دنیا دیکھے گی کہ نانا جان نے میری وجہ سے اپنے سجدے کو لمبا کر دیا، میری وجہ سے اپنے سجدے کو اتنا طویل کر دیا، اور طویل کرنے کے بعد اپنا سر سجدے سے اٹھا لیا، لیکن نانا جان کے سجدے کا جواب میدان کرب و بلا میں ایسا دوں گا کہ نانا جان کے دین کی خاطر جب اپنا سر رکھوں گا تو نانا نے تو رکھ کر اٹھا لیا،
لیکن میں رکھوں گا تو اٹھاؤں گا نہیں، بلکہ نانا جان کے دین کی خاطر اپنا سر اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دوں گا۔ میرے عزیزو، حضرت امام حسین نے واقعی میں سجدے کا جواب میدان کربلا میں دیا، اور پھر حضرت امام حسین کہتے ہیں ماں نانا جان نے میری وجہ سے سجدہ لمبا کیا اور سجدے میں تسبیح 72 مرتبہ پڑھی، تو میں اس تسبیح کا جواب بھی میدان کربلا میں دوں گا، پوری دنیا کو دکھاؤں گا۔ واقعی میں پوری دنیا نے دیکھا حضرت امام حسین کے سجدے کو۔ میرے عزیزو، حضرت امام حسین کے سجدے کو پوری دنیا نے دیکھا، سر جھکتا ہوا تو سب نے دیکھا، آسمان نے جھکتا ہوا دیکھا، زمین نے جھکتا ہوا دیکھا، شجر و درخت نے جھکتا ہوا دیکھا، سب نے جھکتا ہوا دیکھا، لیکن اٹھتا ہوا کسی نے نہیں دیکھا، کیونکہ حسین نے جب سر رکھا اٹھایا نہیں، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں سر دے دیا۔ اور میرے عزیزو، میرے آقا نے سجدے میں 72 مرتبہ تسبیح پڑھی، تو حضرت امام حسین نے اس تسبیح کا جواب بھی میدان کربلا میں دے دیا۔ حضرت امام حسین نے کہا میں اس تسبیح کا جواب بھی میدان کربلا میں دوں گا، نانا جان نے میری وجہ سے 72 مرتبہ تسبیح پڑھی ہے، تو میں اس تسبیح کا جواب یوں دوں گا کہ میدان کربلا میں اپنے نانا جان کے دین کی خاطر، اپنے نانا جان کی حفاظت کے لیے اپنی 72 جانیں میدان کربلا میں قربان کر دوں گا۔ تو میرے عزیزو، یہ شان ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضرت امام حسین نے اپنا سر اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دیا، اس لیے مصطفیٰ کی نواسوں کی یہ شان ہے۔ اس لیے تو شاعر کہتا ہے اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اس کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے۔ سجدے تو اوروں نے بھی کیے پر اس کا نیا انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو بھی ناز ہے۔ میرے عزیزو، حضرت امام حسین نے ایسا سجدہ کیا، اپنا سر رکھا تو اٹھایا نہیں، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دیا۔